کل کا دن بہت اہم ہے کیونکہ کل اڈھاک ججز کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہے، لیکن اس سے 24 گھنٹے پہلے ایک اور بڑی خبر آئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ دوسری بڑی اور اصل وکٹ گر گئی ہے۔ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر صاحب نے اڈھاک جج بننے سے لگنے سے انکار کر دیا ہے۔ یہ بہت بڑی پیش رفت ہے، اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ نون لیگ اور جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب کے لیے بہت بڑا دھچکا ہے، اور یہ پی ٹی آئی کے لیے بڑی کامیابی ہے۔ اور پی ٹی آئی نے میچ شروع ہونے سے پہلے، کھیل شروع ہونے سے پہلے آدھا میچ جیت لیا ہے۔ 4 ججز کے نام قاضی فائز صاحب نے سجیسٹ کیے تھے۔ پہلے تھے جسٹس مقبول باقر صاحب، پھر جسٹس مشیر عالم صاحب، جسٹس مظہر علی میاں خیل صاحب اور جسٹس سردار طارق مسعود صاحب۔ اب جب مقبول باقر صاحب نے ریفیوز کیا ہے تو اب دباؤ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے جسٹس سردار طارق مسعود صاحب پر اور جسٹس مظہر علی میاں خیل صاحب پر، اور وہ اس لیے بھی دباؤ بڑھ گیا ہے کہ وکلا تنظیمیں کراچی سے لے کے پشاور تک وکلا تنظیموں کے سخت بیانات آ رہے ہیں، وکلا تنظیمیں مذمت کر رہی ہیں، وکلا تنظیمیں واضح طور پر کہہ رہی ہیں کہ اگر ان چابی والے کھلونوں کو ججز اڈھاک ججز لگایا گیا تو ان کرداروں کے خلاف یہ جو کچھ سیاسی جماعتوں کے کارکن کے طور پر کام کرتے رہے ہیں یہ ریٹائرڈ ججز، اور ان کے فنانشل مفادات ہیں کچھ سیاسی جماعتوں کے ساتھ، وکلا کہتے ہیں کہ ہم ان کے خلاف بھرپور احتجاج کریں گے اور بھرپور کمپین چلائیں گے۔ یقین کیجئے کہ اگر یہ ججز آ گئے تو ان کے ساتھ اس طرح کی چیزیں ہوں گی، اس کے بعد کبھی بھی کوئی ریٹائرڈ جج نہیں لگے گا، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت لوگوں کو، پاکستان کے بچے کو پتہ ہے کہ سردار طارق مسعود صاحب کی ایفیلیشن کس پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ہے، پاکستان کے بچے کو پتہ ہے کہ جسٹس ریٹائرڈ مظہر علی میاں خیل صاحب کی ایفیلیشن کس پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر جسٹس مظہر علی میاں خیل صاحب کی کسی جماعت کے ساتھ وابستگی نہیں ہے تو ان کو نگران حکومت میں نوکری کیوں دے دی گئی، ان کو مطلب نوکری پہ بھرتی کیوں کیا گیا؟ اب وہ خود بھرتی ہوئے ہیں، کسی سے سفارش کروائی ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ ریٹائرڈ ججز اگر کہیں اور ملازمت کر رہے ہیں اور وہاں سے پیسہ کما رہے ہیں تو پھر یہ ہرس بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اگر انہوں نے قوم کی اتنی خدمت کرنی تھی تو کوئی اور بیٹھ کے کوئی اپنا کوئی ایسی فرم بنا لیتے، لوگوں کو کر رہے ہوتے، گائیڈ کر رہے ہوتے، لوگوں کو فری کنسلٹنسی دے رہے ہوتے، اور آج اس جج کا نام اڈھاک جج کے طور پر آتا تو پوری قوم یہ کہتی کہ یار یہ جج ڈیزرو کرتا ہے، کیونکہ ریٹائرمنٹ کے بعد 3 سال تک پورا پاکستان جانتا ہے کہ اس نے اپنی فرم چلائی، لوگوں کو فری گائیڈ کر رہا تھا، لوگوں کو جو ہے وہ کنسلٹنسی دے رہا تھا فری میں، مفت میں لوگوں کو گائیڈ کر رہا تھا، اور خاص طور پہ غریبوں کو مفت جو ہے وہ قانونی مشورے دے رہا تھا، تو یہ جج ڈیزرو کرتا ہے۔ لیکن ایسے ججز جو ریٹائرمنٹ کے بعد جو سیاستدان بن جائیں، جو پولیٹیکل پارٹیز کے پہلے بھی جب جوڈیشری میں بیٹھے ہوں اس وقت بھی ورکر ہوں اور ایک مخصوص جماعت کے حق میں فیصلے دیں اور اس جماعت کے تابعدار بن کر رہیں، اور جب ریٹائر ہو جائیں پھر کھل کے ہی آ جائیں اس جماعت کے حق میں، اور پھر دوبارہ جناب بھرتی ہو جائیں سپریم کورٹ میں 50 لاکھ روپے میں ایک جج پوری قوم کو، پاکستان کی قوم کو، آپ کے مجھے، ہم سب کو ایک جج 50 لاکھ روپے میں پڑے گا۔ اس کے گھر کا خرچہ، اس کے گھر کی بجلی گیس کے بل، اس کے گھر کا کچن ہم لوگوں کے پیسے سے چلے گا، اس کا علاج ہم لوگوں کے پیسوں سے ہوگا۔ یعنی یہ کیا طریقہ ہے؟ پہلے آپ نے پی ٹی وی میں یہی کام کیا کہ پی ٹی وی میں آپ نے ایسے مکروہ کردار بھرتی کر لیے، ایسے نیچ کردار، ایسے غلیظ کردار آپ نے بھرتی کر لیے، صرف اس لیے کہ وہ عمران خان کو گالیاں دیتے ہیں۔ آپ نے ان کو لاکھوں روپے پہ جو ہے وہ بھرتی کر لیا، کروڑوں روپے پی ٹی وی میں۔ یعنی ایک تو ہے نا جو شروع سے کام کر رہے ہیں، جو میرٹ پر آئے ہیں، ان کو تو وہ تو ٹھیک ہے، وہ ان کی تو تنخواہیں، ان کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ کوئی میرٹ پہ آیا ہے، کوئی لائق ہے، کوئی واقعی پاکستان کا جو اسٹیٹ ٹیلی ویژن ہے اس کو بہتر بنا سکتا ہے، ان کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لیکن ایسے کردار جن کا پتہ ہے کہ ان کی خدمت یہ ہے کہ وہ گالم گلوچ کرتے ہیں، عمران خان کی فیملی پر اٹیک کرتے ہیں، لوگوں کی فیملیز پہ اٹیک کرتے ہیں، منہ سے گند اگلتے ہیں اور انتہائی غلیظ، نیچ اور مکروہ کردار ہیں، ان کو بھرتی کیا گیا، کروڑوں روپے ان کے پر خرچ ہو رہے ہیں۔ تو یہ کیا طریقہ ہے؟ مطلب اب آپ دیکھیں مقبول باقر صاحب جو ہے وہ پولیٹیکل فگر ہیں، وہ نگران وزیر اعلیٰ رہے، متنازع ترین نگران وزیر اعلیٰ رہے، غیر آئینی وزیر اعلیٰ رہے، انہوں نے جو کراچی کے انتخابات اپنی سپرویژن میں کروائے ہیں، وہ اس کراچی کے انتخابات کراچی والوں کو پتہ ہوگا، بتا دیں کراچی والے کہ انہوں نے ووٹ کس کو ڈالا تھا اور نکلا کس کو ہے۔ کراچی جو ہے اس میں کراچی میں سب سے زیادہ کھلواڑ جو ہے وہ کراچی میں ہوا ہے اور راولپنڈی ڈویژن میں ہوا ہے۔ اچھا، راولپنڈی ڈویژن میں تو کمشنر راولپنڈی چٹھا صاحب کا بیان آ گیا تھا، آج تک چٹھا صاحب کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں پر ہیں۔ چٹھا صاحب نے بتا دیا تھا کہ یہاں پہ 60-70 ہزار کی لیڈ سے جو جیت چکے تھے ان کو کیسے ہرایا گیا، انہوں نے جو اعترافی بیان دیا تھا۔ اور کراچی میں تو شاید اس سے بھی زیادہ ہوا ہے، کیونکہ میں تو کراچی جب گیا اور میں لوگوں سے پوچھا، مجھے تو کوئی نہیں ملا جس نے کہا ہو کہ ہم نے ایم کیو ایم کو ووٹ ڈالنا ہے یا پیپلز پارٹی کو ووٹ ڈالنا ہے۔ ہاں،
جماعت اسلامی کا وہاں پہ ہے. حافظ نعیم الرحمان صاحب نے جس طرح سے وہاں پہ کام کیا ہے, جس طرح سے کراچی کے لیے جنگ لڑی ہے, تو ان کا جماعت اسلامی کا ووٹ بینک ہے. یعنی آپ کو موسٹلی جو ملتے ہیں وہ پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کے ملتے ہیں. ایم کیو ایم کا تو ایک بندہ نہیں ملتا تھا. یہ تو اس لیے پھر لطیفہ بھی بنا تھا نا کہ ایم کے والوں کو کہا گیا کہ مطلب اگر 18 سیٹیں ہیں مثال کے طور پہ, مجھے اب کنفرم نہیں ہے, تو ان کو کہا گیا تھا کہ وہ آپ کا 19واں بھی ہم جتوا رہے ہیں. انہوں نے کہا 19واں تو ہمارا امیدوار ہی نہیں ہے. یہ لطیفے کے طور پہ آیا تھا. یعنی ان کو اتنی سیٹیں دی جا رہی تھیں جتنے ان کے امیدوار بھی نہیں تھے. یہ حالات ہیں. اور وہ الیکشن کس نے کروائے؟ پھر وہاں پہ کراچی میں دیکھیں لاپتہ افراد کے کیمپ ہوں, دھرنے ہوں, اساتذہ ہوں, جس نے بھی وہاں پہ پریس کلب کے باہر پروٹیسٹ کیا نگران دور میں, اس کے اوپر انہوں نے ظلم کروایا. پولیٹیکل ورکرز کو انہوں نے گرفتار کروایا ہے, چار دیواری کے تقدس کو پامال کروایا ہے. ہر ظلم, جبر, تشدد, زیادتی میں مقبول باقر صاحب پوری طرح ملوث تھے. اور اب ان کو قاضی صاحب یہاں پہ لا رہے تھے. دیکھیں قاضی صاحب کے لیے بہت بڑا دھچکا ہے. قاضی صاحب 4 جج لانا چاہ رہے تھے, 4 میں سے 2 مشیر عالم صاحب سب سے ریزنیبل وہی تھے, لیکن وہ بھی ریفیوز کر گئے. انہوں نے کہا جی میں ویلفیئر کا کام کر رہا ہوں. اب آپ دیکھیں نا, مشیر عالم صاحب کے لیٹر کے بعد جس طرح سے انہوں نے لیٹر لکھ کر بتایا, انہوں نے کہا کہ میں ایک ویلفیئر کام کر رہا ہوں اور پنڈی گیپ میں, اور پھر وہ سارا انہوں نے جو بتایا, اس کے بعد ان کی عزت بڑھ گئی ہے. یعنی مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ وہ اس طرح کے ایک ویلفیئر کا کام کر رہے ہیں, لیکن ان کی عزت بڑھ گئی ہے کہ وہ ویلفیئر کا کام کر رہے ہیں, سمجھ بھی آتی ہے. یہ جو مظہر عالم میخیل ہیں, نگران حکومت, ان کو بھرتی کر لیا گیا تھا, پتہ نہیں کتنے لاکھ کتنے کروڑ اب تک لے چکے ہوں گے, اور جو آن ریکارڈ ہے وہ کتنا پیسہ اب تک کما چکے ہوں گے, کتنی گھر گاڑیاں, پتہ نہیں کیا کچھ ان کو سرکار کے پیسے سے ملا ہوا ہوگا. لیکن ابھی ہرس ختم نہیں ہوا, ابھی لالچ ختم نہیں ہوا. اور یہ اللہ تعالیٰ نا, بس اللہ تعالیٰ رحم کرے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس چیز سے بچائے. یہ ہرس اور لالچ جو ہے نا, یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. مطلب یہ بڑھتا چلا جاتا ہے کہ مطلب ایک نوکری آپ کو دے دی ہے نون لیگ کے نگران حکومت, نون لیگ نے دی نا, نگران حکومت کس کا تھا؟ نون لیگ کا تھا. نون لیگ نے آپ کو ایک نوکری دے دی نا, بس کر دیں. اب آپ کو آپ کو اور زیادہ پیسہ چاہیے بھائی, نون لیگ سے کوئی ٹھیکے لے لیں, کوئی اور کام کر لیں نون لیگ کے ساتھ, کوئی بزنس سٹارٹ کر لیں نون لیگ کے ساتھ, کوئی چیز کر لیں, مطلب کچھ نہ کچھ نون لیگ کے ساتھ مل کے بزنس کر لیں. آپ وہاں سے کوئی ٹھیکوں میں ان کے کروا لیں, کوئی باہر کی کمپنیز کو یہاں پہ ٹھیکے چاہیے ہوتے ہیں, ان کے ساتھ کوئی معاملات کر لیں, آپ فون کریں, ٹھیکہ ان کو مل جائے, آپ اس میں سے کوئی پیسے لے لیں. مطلب آپ کو ضرور عوام کے ٹیکس کے پیسوں میں سے آپ کو پیسہ چاہیے. غریب مزدور جو اس قیامت خیز گرمی میں مزدوری کر رہا ہے اور بیچارہ دربدر ہے, دھکے کھا رہا ہے, اس کی وہ جو تنخواہ لیتا ہے, وہ جو مزدوری اپنی لیتا ہے, اس میں سے وہ جو ٹیکس دیتا ہے اس میں سے آپ کو تنخواہ چاہیے. مطلب یہ بڑی عجیب سی ایک جو ہے وہ صورتحال ہے. تو بہرحال اب مقبول باقر صاحب اصل یہ کردار تھے. مقبول باقر صاحب کا ریفیوز کرنا ایڈاک جج بننے سے, یہ پی ٹی آئی کی بہت بڑی کامیابی ہے. یہ اس وقت نواز شریف کو سمجھ نہیں آ رہی ہوگی کہ میاں صاحب اپنے آپ کو کاٹ رہے ہوں گے کہ کیا ہوا ہے کہ مقبول باقر صاحب نے بھی انکار کر دیا, کیونکہ میاں نواز شریف جو ہے وہ بہت ایکسائٹڈ تھے کہ بس وہ مقبول باقر صاحب آئیں, اور وہ 2 ججز کی وجہ سے میاں صاحب بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہیں. ایک مقبول باقر صاحب کی وجہ سے, ایک سردار طارق مسعود صاحب کی وجہ سے. ان کے اوپر میاں صاحب بہت خوش ہیں, اور میاں صاحب کا یہی ہے کہ بس یہ 2 جج آئیں اور پی ٹی آئی کے ہر کیس میں ان کو بٹھائیں, پی ٹی آئی کا ہر کیس ان کے پاس لگائیں, پی ٹی آئی کا ہر معاملہ ان کے پاس لگائیں. میاں صاحب تو چاہتے ہیں کہ ہر چیز عمران خان کی ان کے پاس لگے, مقبول باقر صاحب اور سردار طارق مسعود صاحب, کیونکہ میاں صاحب کو پتہ ہے کہ مقبول باقر صاحب وہ ہیں جنہوں نے نون لیگ والوں کو نیب کی ضمانتیں دی. اس کے بعد قاضی فیصل صاحب کے حق میں فیصلہ دیا جو ان کے پراپرٹی سامنے آئی تھیں, ان کی بیوی بچوں کی. پھر اس کے بعد نگران وزیر اعلیٰ کے طور پہ بھی انہوں نے ڈیلیور کیا اس نظام کو. پھر سردار طارق مسعود صاحب ہیں, انہوں نے جس طرح سے شریف خاندان کے حق میں جو چیزیں کی, قاضی صاحب کو جو سپورٹ کیا, اور انہوں نے سردار طارق مسعود صاحب نے ایک کے بعد دوسری کے بعد تیسری کے بعد 10ویں گرفتاری تک کے جو ہائی کورٹس کے فیصلے تھے روکنے کے, ان کو انہوں نے سردار طارق مسعود صاحب نے ان فیصلوں کو پہ ہائی کورٹس کے ہاتھ باندھے. اور پھر میاں صاحب کو وہ جج کیوں نہ پسند آئے جو جج آئین کی کتاب پھینک کر کہے کہ پتہ نہیں یہ انسانی بنیادی انسانی حقوق میں کہاں لے جائیں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف یہ ایک نقطہ ہی کافی ہے ان کو ایڈاک جج لگانے سے روکنے کے لیے, کہ جس شخص کے دل میں آئین کی اتنی نفرت ہو کہ وہ آئین کی کتاب پھینک دے اور کہے کہ بنیادی انسانی حقوق میں پتہ نہیں کہاں لے جائیں گے, وہ شخص سپریم کورٹ کا ایڈاک جج لگ سکتا ہے. اس کو تو جج رہنے کا حق نہیں ہے. اور کیا یہ جو نام ہیں 4 جو نام دیے گئے تھے, کیا ان میں سے یہ چیک کر لیا گیا ہے کہ ایک کی ڈگری جو ہے وہ جعلی نہیں ہے, اور وہ اس لیے ٹائم پورا کر گیا کہ وہ اس نظام کا لاڈلا تھا اور اس نے ہمیشہ اس نظام کو ڈیلیور کیا, اس لیے اس کے خلاف کوئی مسئلہ نہیں بنا اور وہ چلتا رہا. کیا یہ کنفرم ہو گیا کہ ان 4 کی ڈگریاں جو ہیں وہ ٹھیک ہیں, ایک کی ڈگری جعلی نہیں ہے؟ کیا یہ ٹھیک ہو گیا, یہ پتہ چل گیا؟ تو پھر آپ کیسے لگا رہے ہیں؟ میرا خیال ہے اب مشیر عالم صاحب نے تو خیر اپنا قد کٹ بہت اوپر لے گئے ہیں نا, اور وہ تو انہوں نے جو بتایا کہ جو وہ کر رہے ہیں ویلفیئر کا کام. مقبول باقر صاحب عزت انہوں نے اپنی بچائی ہے, کیونکہ کراچی سے پشاور تک
بغاوت ہو گئی ہے، وکلا تنظیموں نے بغاوت کی ہے، انہوں نے کہا کہ ہم ان کو گھر تک چھوڑ کر آئیں گے، ہم کسی صورت ان کو ڈھاک جاج نہیں لگنے دیں گے۔ اور تیسری بات یہ بھی تھی کہ وہ پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا کیمپین کام کر گئی، جس میں انہوں نے کہا کہ ہم ان کا پورا ایک پیپر جاری کریں گے جس میں ہم بتائیں گے کہ ان کا کس کا بیٹا کس کا داماد کس طرح سے اس حکومت اس نظام کا بینیفیشری ہے، ان کے فیملی ممبرس کہاں کہاں اس نظام کے بینیفیشری ہیں، کہاں کہاں ان کو نوکریاں دی گئی ہیں، کہاں کہاں بیٹھے ہیں۔ یہ ڈیمیجنگ ہوتا ہے کسی کے لیے کہ اس کی فیملی کی ساری تفصیلات اس طرح سوشل میڈیا پہ ڈال دی جائے۔ یہ مجھے لگتا ہے کہ ایک یہ بھی جو ہے وہ خوف تھا، اور پھر یہ بھی ایک خوف تھا کہ یہ اتنے بدنام نام ہیں کہ جب یہ اوپن کورٹ میں آگے بیٹھتے کوئی کیس سننے کے لیے تو عام سائل جو سندھ اندرون سندھ کا کہیں کا ہوتا، بلوچستان کی کہیں مطلب وہ کہیں دور دراز سے اس کا کیس ہوتا، کوئی کے پی کے بیکورڈ علاقوں سے ہوتا، ساؤتھ پنجاب کے بیکورڈ علاقوں سے ہوتا، وہ بھی آ کے یہ کہتا ہے کہ سر آپ ریٹائرڈ جج ہیں، مجھے آپ پہ اعتماد نہیں ہے، آپ میرا کیس نہ سنیں۔ تو کیا وہ عام جو ایک سائل ہوتا، جو عام بالکل عام سائل ہوتا، اس پہ کیا کرتے؟ کنٹیمپٹ لگا دیتے، اس کو جیل بھیج دیتے۔ وہ خوش ہو جاتا کہ چلو جیل میں مجھے روٹی تو مل رہی ہے 3 ٹائم، وہ بیچارہ باہر تو وہ بھی اس کے لیے مسئلہ ہے 3 ٹائم کی روٹی بھی۔ تو اس لیے ابھی بھی آنے دیں ان کو، سردار طارق مسعود صاحب اور آئیں نا مظہر علامہ خیل صاحب، یہ دونوں ججز آئیں نا، یہ دونوں ججز آئیں اور پھر ان کو دونوں ججز کو لگ سمجھ آئے گی کہ کس طرح سے چیزیں ان کے لیے اوپن کورٹ میں ہوتی ہیں، اتنا آسان نہیں ہوگا۔ تو بہرحال جی چیزیں دیکھتے ہیں کیسے آگے بڑھتی ہیں، اور یہ پی ٹی آئی کی بہرحال بہت بڑی کامیابی ہے۔ میاں نواز شریف صاحب اور قاضی فیصل صاحب کے لیے بہت بڑا دھچکا اور جھٹکا ہے کہ مقبول باقر صاحب نے انکار کر دیا اور آدھا میچ پی ٹی آئی نے جیت لیا ہے۔ کل دیکھتے ہیں باقی کیا ہوتا ہے، کل چیزیں کس طرح آگے بڑھتی ہیں۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔